کیا خوب کہا ہے کسی نے، خود سے بحث کرو گے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اگر دوسروں سے کرو گے تو نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ جانوروں میں تغذیہ، نیوٹریشن ان اینیملز۔ سلام دوستو، ہم نے پہلے سبق میں پڑھا ہے کہ پودے ضیائی تالیف یعنی فوٹوسنتھسس کے ذریعے اپنی غذا تیار کرتے ہیں، لیکن جانور ایسا نہیں کر سکتے۔ جانور اپنی غذا پودوں سے حاصل کرتے ہیں، یعنی پودوں کو کھا کر یا پھر ان جانوروں کو کھا کر جو پودوں کو کھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تمام عضویوں کو، جن میں انسان بھی شامل ہیں، اپنے جسم کی نشو و نما، اس کی مرمت اور اس کو قابل عمل رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا میں بہت سارے اجزاء پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن وغیرہ۔ یہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، ان کو ایسے ہی کام میں نہیں لایا جا سکتا، ان کو مزید سادہ اشیاء میں توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ساری پیاز کو سالن میں ڈال کر نہیں پکایا جاتا، بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سالن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غذا بھی ہمارے جسم میں داخل ہو کر مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جسے ہاضمہ کہا جاتا ہے، یعنی غذا کے پیچیدہ اجزاء کو زیادہ آسان اشیاء میں توڑ دینے کے عمل کو ہاضمہ کہا جاتا ہے۔ اسے انگریزی میں ڈائجیشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاربوہائیڈریٹ غذا کا ایک اہم جز ہے، جو کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوتا ہے۔ اس پیچیدہ جز کو کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن جیسے آسان اشیاء میں توڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح غذا میں مختلف پیچیدہ اجزاء پائے جاتے ہیں، جنہیں آسان اشیاء میں توڑا جاتا ہے۔ یہی عمل ہاضمہ یا ڈائجیشن کہلاتا ہے۔ یہ تھا ہاضمے کے تعلق سے۔ اب ہم غذا خوری کے متعلق معلوم کریں گے۔ تمام جانداروں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور مختلف جانداروں کی غذا بھی مختلف ہوتی ہے۔ جسم کی نشو و نما اور توانائی کے لیے مختلف غذا کا استعمال کرنا اور جسم میں ان کو پہنچانا غذا خوری کہلاتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، آئیے معلوم کریں۔ غذا خوری کے مختلف طریقے۔ جسم میں غذا پہنچنے کے طریقے مختلف عضویوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ انسانوں اور بہت سے دوسرے جانوروں کے بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور اژدھا وغیرہ اپنے شکار جانوروں کو نگل لیتے ہیں۔ کچھ آبی جانور اپنے آس پاس تیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے غذائی ذرات کو چھان کر اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ سٹار فش یعنی تارا مچھلی ان جانوروں کو اپنی غذا بناتی ہے جو کیلشیم کاربونیٹ کے سخت خول سے ڈھکے رہتے ہیں، مثلاً سیپ، شنک وغیرہ۔ یہ خول کو کھول کر تیزی سے اپنا معدہ یا سٹمک اپنے منہ کے راستے سے باہر نکالتی ہے، اور خول کے اندر موجود نرم جانوروں کو کھا لیتی ہے۔ پھر معدہ جسم میں لوٹ جاتا ہے اور غذا دھیرے دھیرے ہضم ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ غذا کے پیچیدہ اجزاء کو آسان اشیاء میں توڑ دینے کے عمل کو ہاضمہ یا ڈائجیشن کہا جاتا ہے۔ جسم میں غذا کا پہنچنا غذا خوری ہے۔ مختلف جانوروں میں غذا خوری کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے، اژدھا اپنے شکار جانوروں کو نگل لیتا ہے۔ جانوروں کا تغذیہ، مغزیات کی ضروریات، غذا خوری کا طریقہ اور جسم میں اس کے استعمال پر مشتمل ہے۔ چلیے اب ہم ایک کوئز کھیلتے ہیں۔ اب اسکرین پر ایک سوال اور اس کے آپشنز بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد جواب کے لیے تھوڑا وقفہ دیا جائے گا۔ اس دوران آپ کو جواب بتانا ہوگا، پھر اس کا صحیح جواب بتایا جائے گا۔ یہ رہا پہلا سوال۔ پودے کون سے عمل سے غذا تیار کرتے ہیں؟ اور آپ کے آپشنز ہیں غذا خوری، ہاضمہ یا ضیائی تالیف۔ اس کا صحیح جواب ہے ضیائی تالیف۔ پودے ضیائی تالیف کے عمل سے غذا تیار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، غذا کے پیچیدہ اجزاء کو آسان اشیاء میں توڑ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں غذا خوری، ہاضمہ یا ضیائی تالیف۔
اس کا صحیح جواب ہے ہاضمہ۔ غذا کے پیچیدہ اجزاء کو آسان اشیاء میں توڑ دینے کا عمل ہاضمہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، شہد کی مکھی کے غذا خوری کا طریقہ، اور آپ کے آپشنز ہیں آپشن اے نگلنا، آپشن بی پھولوں کا رس چوسنا، یا آپشن سی پھولوں کو کترنا۔ اس کا صحیح جواب ہے پھولوں کا رس چوسنا، یعنی شہد کی مکھی کے غذا خوری کا طریقہ پھولوں کا رس چوسنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔